اور میں نے ڈار صاحب کا انٹرویو دیکھا تھا ایک اور ٹیلی ویژن اسٹیشن ٹی وی پہ، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آخر یہ آپ یہ $35 بلین جو فائنینسنگ گیپ ہے اس کو کیسے پورا کریں گے، تو ان کا جواب صرف اتنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا. تو پہلے بھی تو آئی ایم ایف کے پاس ہی گئے تھے نا، بالکل. اور تو کچھ خاص کام اس میں کارنامہ نہیں کیا گیا تھا. تو اس وقت جو ہے آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے وہ صرف $7 بلین کا ہے، جس میں باقی جو ہے تقریباً $2.8 بلین جو ہیں آنے ہیں. جو دوسرے ممالک ہیں ان کی طرف سے ہمیں ابھی تک پازیٹیو جو ہے کانکریٹ جو ہے جو ایڈ کی بات ہو رہی ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. اچھا صاحب، بالکل صورتحال جس طرح آپ فرما رہے ہیں گمبھیر ہے. امید ہے کہ ڈار صاحب کا جو اعتماد ہے وہ ہمیں عملی طور پر بھی میدان میں بھی نظر آئے. لیکن ڈار صاحب کے آنے کے بعد سے روپے جو مضبوط ہوا، اب 2 دن مسلسل روپے پھر نیچے جا رہا ہے ڈالر کے مقابلے میں. کیا اس میں کوئی توازن آئے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیکیٹرز یہ شو کرتے ہیں کہ روپے جو ہے وہ پھر سے کمزور ہونا شروع ہو جائے گا؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کے پیکج کے اناؤنس ہونے کے بعد جو روپے کا لوئر پوائنٹ تھا وہ اگست میں تھا، وہ 213 تھا. جی. تو 213 تو ابھی بھی ٹچ نہیں کیا. تو یہ کہنا میرے خیال سے انٹائرلی ایکوریٹ نہیں ہے کہ ڈار صاحب کی آنے کے بعد ہوا ہے. یہ ان کے آنے سے پہلے بھی ایک مرتبہ شارپ ڈپ لے چکا ہے روپیہ. لیکن ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ 21 ستمبر کے بعد جو ہے آئل پرائسز میں بڑی شارپ جو ہے کمی آئی تھی. اب وہ بڑھنا شروع ہو گیا. پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا تقریباً جنوری کے بعد کے چند دنوں میں آئل پرائس جو تھی وہ $80 سے بھی نیچے گئی تھی. تو عام طور پہ اگر آئل پرائس نیچے جاتی ہے تو پاکستان کی معیشت کے لیے اس کو پازیٹیو سگنل سمجھا جاتا ہے. تو یہ ایک بات تھی جو ایک دم جو ہے اب اس ٹرینڈ میں ریورسل آیا ہے، جو اب پرائس جو ہے اوپیک کی کٹس کی وجہ سے جو ہے پھر تھوڑی آگے بڑھی ہے. بہرحال آئل پرائس بڑی والیٹائل ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو سب سے زیادہ اہم بات ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف دوسرے ادارے وہ کیسے کریں گے. ایک پازیٹیو جو چیز سامنے آئی تھی جس پچھلے 10-12 دنوں میں، جس کا میرے خیال سے کسی حکومت سے تعلق نہیں ہے، وہ فلڈز کی وجہ سے یہ ہے، وہ یہ کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور ورلڈ بینک نے کوئی $4.5 بلین جو ہے فنڈز ریلیز کرنے کا اعلان کیا، اور تقریباً کوئی $300-400 ملین جو ہیں وہ دوسرے ممالک نے بھی دے رہے ہیں فلڈز کے سلسلے میں. تو اس سے ٹیمپرری طور پہ جو پاکستان کی جو ریزروز پوزیشن تھی میرے خیال سے شاید امپروو ہو جائے. ٹھیک. تقریباً یہ کوئی $4.5-5 بلین بن جاتے ہیں ٹوٹل ملا کے اگر یہ فنڈز آتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ جو ڈار صاحب کا آپٹیمزم ہے یہ اس بنیاد پہ ہے کہ فلڈز کی وجہ سے جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے کچھ نرمی دکھائی ہے، کچھ فنڈز ریلیز کرنے کا اعلان کیا ہے، اور شاید ہمیں اور بھی امداد ملے. لیکن میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ کافی نہیں ہوگا. سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آپ کی جو ادائیوں کا توازن ہے اگر وہ بڑھتا ہے، ہماری جو ہے ایگریکلچر پرفارمنس جو ہے خراب ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور اگر آئل پرائز جو ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے، تو پھر معاملہ جوں کا تو رہے گا، ہم وہیں چلے جائیں گے تھے.